بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو وہ مبارک دعا تعلیم کرنے جا رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے 10 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ کہہ کر پیش کیا تھا کہ ھذا خویدمک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ادنا سا خادم ہے۔ ادنا سا خادم، جیسے عبد کا مطلب بندہ ہے، عبید کا مطلب ادنا سا بندہ، خادم کا مطلب خدمتگار ہے، اور خویدم کا مطلب ادنا سا خادم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری وصال سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، اور اس دعا کی برکت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں طویل العمر رکھنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی، اور آپ کو اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے 120 جو آپ کی اولاد میں سے تھے 120 افراد کو خود دیکھا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی طویل عمر بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، اولاد میں برکت بھی عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مال کثیر عطا فرمایا۔ آپ کو بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے مال میں برکت عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھا گیا، وہ اس دعا کی برکت ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، ایسی برکت کہ سبحان اللہ۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ آپ سے ناراض ہوا، آپ کے جوابات سے، آپ کے انداز سے وہ ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گاری کی نسبت آپ کو نہ ہوتی، آپ کے صحابی ہونے کا پاس نہ ہوتا، اور گورنر کا خط مجھے موصول نہ ہوا ہوتا، آپ کی سفارش اس نے نہ کی ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں حیا نہ کروں، تو آپ کو میں نشان عبرت بنا دوں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تو مجھے بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا، ارے تو کیا تیرے جیسے ہزاروں بادشاہ آ جائیں، وہ مجھے مرعوب نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ کلمات سیکھے ہیں کہ مجھے کوئی مرعوب نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شریروں کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔
یہ سننا تھا کہ حجاج بن یوسف پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ کپ کپانے لگا اور بہت ہی پریشان ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، مجھے آج تک تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رعب اس پر طاری ہو گیا، وہ مرعوب ہو گیا۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ حضور وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجیے۔ پہلے کس طرح سے روب ڈال رہا تھا، اب مرعوب ہو کر حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور وہ کلمات تو سکھا دیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، میں تجھے نہیں سکھاؤں گا، تو ظالم آدمی ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نااہل کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے خادم کو یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ جب اس نے یہ عرض کی کہ حضور جو حجاج بن یوسف کو آپ نے بتایا تھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمات سکھائے ہیں، وہ کلمات مجھے سکھا دیجئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر ان کو بتایا کہ ہاں تم اہل ہو، تمہیں میں ضرور سکھاؤں گا۔ ان کلمات کو صبح اور شام تین مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درازی عمر بالخیر عطا فرمائی، تو اس دعا کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لمبی عمر، خیریت والی درازی عمر بالخیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کثیر عافیت والا عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور اتنی برکت ہوگی کہ سبحان اللہ، برکت اور کثرت بیک وقت دیکھے گا۔ اور جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی، اور آپ اپنے 120 افراد جو آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے بیٹیاں، آپ کے پوتے پوتیاں، اور اس سے آگے مطلب آپ 120 لوگوں کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی کثرت پر بروز قیامت فخر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد میں بھی برکت دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے گا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے گا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بد نظروں کی بری نظر سے محفوظ رکھے گا، ہر شریر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، ہر جادوگر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا، جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہ یہ دعا سکھائی کس نے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو بھی اس کا برا چاہے گا وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رعب اور دبدبہ ایسا عطا فرمائے گا کہ بادشاہ بھی اس سے مرعوب ہوا کریں گے۔ تسخیر الخلائق کے لیے بھی بہترین ہے، مضبوط اور یقینی حصار ہے یہ۔ فقط 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی 3 مرتبہ نہ بھی پڑھ سکے، 1 مرتبہ تو لازمی پڑھ لے۔ آپ دیکھیں
کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے راویوں میں کچھ کلام ضرور، لیکن بزرگوں کے مشاہدات ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، ایسے ایسے مشاہدات کہ صرف مشاہدات پر اگر بات کروں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ فقط آپ کو یہ دعا تعلیم کروں گا کہ یہ دعا ہم تک جو پہنچی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ سیوطی کی کتاب جمع الجوامع سے یہ نقل کی ہے، اور علامہ سیوطی نے ابو شیخ اصفہانی کی کتاب کتاب الثواب سے، اور انہوں نے ابن عساکر کی تاریخ دمشق سے اس کو نقل کیا۔ اور جو دعا، اصل میں اس دعا کے بہت سارے نسخے ہیں، تو جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعا نقل کی، علامہ طبرانی نے بھی اپنی کتاب میں وہی نقل کی، حدیث نمبر 988 میں، اور کنز العمال میں بھی یہی دعا موجود ہے۔ اس کے الفاظ، جیسے ہم حزب البحر پڑھتے ہیں تو حزب البحر کے مختلف لوگوں نے مختلف نسخے بنا دیے، اسی طرح اس دعا میں کچھ الفاظ کم اور زیادہ کیے گئے ہیں، مختلف روایتیں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مستند جو ہم تک پہنچا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو نسخہ ہے وہ طبرانی سے بھی ملتا ہے، آپ کے اور علامہ طبرانی کے اور کنز العمال 3 نسخوں میں یہی دعا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے دے، پھر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ دعا کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، چونکہ آپ اگر گوگل بھی کرتے ہیں تو مختلف الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور جو میں نے آپ کو اس کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، ان کتب میں یہ دعا مل جاتی ہے۔ یہ دعائیں آپ کو مل تو جائیں گی، لیکن چونکہ الفاظ میں اختلاف ہے، صحیح اور مستند جو دعا ہے وہ آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا خَافُ وَأَحْذَرُ وَأَعَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یہ دعا ہے، آپ دیکھ کر بھی اگر کچھ دن پڑھیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اور صبح و شام آپ اس کو پڑھیں اللہ کے حکم سے، یہ آپ کو اس کی برکتیں آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوں گی۔ یہ یقینی حصار ہے، اور یہ یقینی حصار نبوی حصار اور بزرگوں کا آزمودہ ہے، تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔